شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 تک ہو گیا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے آگے ہیں. ایک مضمون چلا آ رہا تھا، وہ یہ کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارے صحابہ بےتاب رہتے تھے کہ ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کریں، ان کی خدمت میں چلے جائیں، بیٹھیں. کون نہیں چاہتا تھا؟ تو سارے چاہتے تھے، آتے تھے، ملتے تھے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، علم حدیثیں سنتے تھے، دین سیکھتے تھے، بیٹھتے تھے، اپنی پیاس بجھاتے تھے. لیکن کچھ منافقین اس کو غلط استعمال کرنے لگے، شرارتیں ان کو بوجھنے لگی. وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس شرارت کرنے کے لیے الگ سے لے لیتے تھے، ٹائم زیادہ لے لیتے تھے. اللہ تو اللہ ہے، وہ سارا یہ منظر دیکھتے تھے کہ میرے محبوب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ باقی مومنین کے لیے تکلیف کا باعث بنا اور پریشانی کا باعث بنا. بھئی ہم بھی ملاقات کرتے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو بڑا ٹائم لے لیتے ہیں، یا بس خامخواہ کے سوالات کرنے لگے، وہ شرارتیں کرنے لگے. تو اللہ تو اللہ ہے. اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی، بھائی ایک قانون رہے گا، ایک ضابطہ رہے گا، کوئی ایسے نہیں ایرا گیرا آئے گا. اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ جس کو بھی الگ سے بات کر رہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ صدقہ دینا پڑے گا. یہ تو بڑا بھاری پڑ گیا منافقین پر. لیکن صحابہ کے حالات اللہ کو معلوم تھے، سیدھے سادے تھے، ایمان کے پکے تھے، ایمان کے معیار تھے. تو کیا ہوا؟ تو اس سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا. جب انہوں نے یہ سوچا ہو بھائی اب تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، تو یہ پیچھے ہٹ گئے، یہ شرارت سے باز آئے. لیکن یہاں سے صحابہ کی ایسی حالت ہوا کرتی تھی، بیچارے سیدھے سادے، اور کیا کہتے ہیں، مطلب مزدور پیشہ ہوا کرتے تھے، اتنی وسعت بھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو اللہ کو یہ سارے حالات معلوم تھے. تو مقصد چونکہ حاصل ہو گیا، منافقین اور شرارت کرنے والے پیچھے ہٹ گئے، مقصد حاصل ہو گیا. لیکن اللہ نے جو حالت دیکھی، صحابہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اور کیا ہوا؟ انہوں نے صدقہ دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی سرگوشی کر لی. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا ہے، نہ مجھ سے بات کرے گا، کیونکہ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. مقصد چونکہ حاصل ہو گیا، تو یہی ایک مضمون چلا آ رہا تھا. آگے اللہ فرماتے شفقتاً مومنین پر. کیا فرمایا؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اوہو، کیا تم ڈر گئے؟ اشفقتم، کیا آپ ڈر گئے کہ تم صدقہ کرو اپنی سرگوشی سے پہلے، اپنی سرگوشی سے پہلے آپ سے آپ چاہتے کہ ہم سرگوشی کریں، آپ ڈر گئے، بھاری پڑ گیا. کوئی بات نہیں، ایسی بات جو ہمیں مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. شرارت کرنے والے منافقین پیچھے ہٹ گئے، کوئی بات نہیں. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ ایسا نہ کر سکو، یا آپ کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، یا آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، سو اگر تم یہ نہ کر سکو کوئی بات نہیں ہے. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی. البتہ باقی جو اور کام آپ کے ذمے ہے وہ کرتے رہیں، وہ آپ کرتے رہیں. مثلا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہیے، ٹھیک ہے. باقی جو کام ہے ان کو کرتے رہیے.
حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے رہیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے رہیے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، رحمت کے اس ماحول میں بیٹھا کریے، کوئی بات نہیں، اگر آپ صدقہ نہ کر سکو ہمیں جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ منافقین پر بڑا بھاری پڑ گیا، بھائی آپ تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن جس کے دل میں سچی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی وہ کیا کرے گے؟ بھائی مال کیا چیز ہے، جان بھی مانگے میں حاضر کروں، لیکن مجھے نبی کا دربار چھوٹنا نہیں چاہیے، نبی کا دین چھوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ ان کے پاس تو کون سی بڑی بات تھی مال خرچ کرنا، صحابہ تو پہلے کھڑے ہوتے تھے، بھائی کوئی بھی حکم ہو کہ ہم کریں گے، لیکن منافقین پر بڑا بھاری پڑ گیا، کیونکہ ان کو بس وہ شرارت سوجی تھی، وہ بس شرارت کرنے کے در پہ ہوتے تھے، تو جب پیسے خرچ کرنے پڑے بس بھائی وہاں پر پیسے خرچ کرنے پڑتے، پیچھے ہٹ گئے، مقصد حاصل ہو گیا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے میرے خاص بندو، میرے نبی کے صحابو، اگر تم کو بھاری پڑ جاتا ہے اشفقتم فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، مت چھوڑ دیجئے، مت کیجئے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر کیا فرمائی؟ عنایت فرمائی۔ البتہ تم یہ جو آپ کے ذمہ کام ہے، اور فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ عبادت کے رنگ سے اس کو کیا نماز قائم کرتے رہیے، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی دیتے رہیے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ دیتے رہیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیے۔ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم سمجھان کہ میں پر نماز ہو گیا، بس دین ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابھی دین کا ایک حصہ ہے نماز، سارا دین مکمل نہیں ہو گیا، نماز دین کا ایک حصہ ہے نا، نماز زکوٰۃ دینا دین کا ایک حصہ ہے۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے نماز پڑھ لی، بس ہو گیا، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ نماز دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ۔ اور آگے دیکھیے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مانا کریے، مطلب کنٹینیو اس پہ رہیے، اس کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ مثلا میری غمی خوشی آ گئی، بھئی میرے نبی کے کیا فرمان تھا، کبھی میں نے سوچا نہیں، میری خوشی کا وقت آ گیا، میں سوچوں ذرا، دیکھوں ذرا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی گزارنے کا اور اس کو عملی طور پر کرنے کا کیسا حکم دیا تھا۔ وہاں پر میں کہنا بھائی زندگی کے 4 دن ہے، نکل ہی جانے چاہیے، چلو بعد میں دیکھتے ہیں، ایسی سوچیں ہیں ہماری۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ نماز ہی نہیں، نماز بھی پڑھتے رہیے، زکوٰۃ بھی دیتے رہیے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتے رہیے۔ یہ بھی مستقل ایک عبادت ہے، نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور وہ ماننا، اس سانچے میں اپنی زندگی، اپنی تمام کاموں کو ڈھلنا، یہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ وہاں پر میں ذرا کمزور پڑ جاتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی مانتے رہیے کنٹینیو، اور رسول اللہ کی مانتے رہیے، اطاعت کرتے رہیے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتے ہیں ان تمام کاموں کی جو تم کیا کرتے ہو دنیا میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اے نبی جی، آپ دیکھیے ذرا، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ان کو منع کیا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ آپ کیا مت کیجئے، دوستیاں مت کیجئے، ان کے ساتھ گھل مل مت جائیے، لیکن پھر بھی شرارت ایسا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے نبی جی، اے میرے محبوب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دوستیاں کرتے ہیں قوماً ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا کیا ہے، غضب ہے، یعنی جو دین کے مخالف ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کیا ہیں، مخالف ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے ذرا، یہ ان سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہم سمجھیں کہ کفار، اہل کفار جو ہیں، غیر جو ہیں، اخلاق سے پیش آنا، صحیح اور سلوک سے، اچھے سلوک سے پیش آنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، ہمارے اسلام کا ایک حکم ہے اور درس اور تعلیم ہے۔ ہم ان سے، چاہے ہمارے پڑوسی کے حساب سے ہوں، معاملات کے حساب سے ہوں، ٹھیک ہے، ہم ان سے کریے، معاملات کیجئے، آپ لین دین کیجئے، آپ جیسے کہ صحابہ کرتے تھے، کفار کے ساتھ کرتے تھے، اسی طرح پڑوس میں ہوں، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن دلی دوستی ان سے اسلام منع کرتا ہے، دلی دوستی ان سے نہیں ہونی چاہیے۔ مثال ایک عرض کر دوں سمجھانے کے لیے، دلی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلا کوئی ایسا کام آیا جو ہماری شریعت کے بالکل خلاف ہے، اب میرا دوستانہ تعلق ہے، اب غیر اگر اہل کفار وہ کریں،
اب اس کی دوستی اور اس کی محبت میں بھی کر ڈالوں، میں کیا کہوں، اب دوستی ٹوٹنی نہیں چاہیے، میں بھی کرتا ہوں وہ کام. تو یہ اس چیز سے منع فرمائے. بھائی جہاں دین کا معاملہ آ گئے بھائی نہ بس یہاں پر دوستی کام، بھائی تم اپنے راہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، ہمارا ہم کو، یہاں پر دوستی نہیں چلے گی. بھائی تمہارا دین تم کو مبارک ہو. ایسی دوستی نہ ہو دلی دوستی کی میں مجبور ہو جاؤں انہی کے وہ کام کرنے جو بالکل ہمارے اسلام اور دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو، بالکل خلاف ہو. ایسی دلی دوستی سے اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، منع فرماتے ہیں، دلی دوستی. تو یہ منافقین اور اپنے آپ کو ظاہر جو مسلمان کرتے تھے کہ ہم بھائی مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کفار کے ساتھ جاتے تھے نا سورہ بقرہ میں اذا خلوا الى شیاطین قالوا انا معکم، جب وہ اپنے ان شیطان دوستوں سے ملتے تھے ان سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب ان کو کہتے تھے بھائی ابھی تم مسلمانوں کے ساتھ ہے، انما نحن مستہزئون، بھائی ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ، سورہ بقرہ میں بھی ہے نا کہ جب اپنے شیطان دوستوں سے وہ ملا کرتے تھے ان سے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب ان کو کہتے تھے بھائی تم ابھی کہتے تھے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، پھر کیا کہتے تھے، انما نحن مستہزئون، ہاں بھائی ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم ان کو بھی خوش رکھتے ہیں تم کو بھی خوش رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا اے نبی جی، اے میرے محبوب، آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دوستیاں بڑھاتے ہیں، جو دوستی کرتے ہیں ایسے قوم سے جن پر اللہ کا کیا ہے، غضب ہے. ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ پورے تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں. یہ بین یہ منافقانہ چہرہ ہے ان کا. اللہ نے ان کے پول کو کھول دیا، ہاں ان کی اس غلاظت اور خباثت کو کھول دیا. بھائی ان سے چوکن نہ رہیے گا، غیر سے دلی دوستی مت کیجیے گا، نہ یہ تم میں سے ہیں نہ یہ ان میں سے ہیں. ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تم میں سے ہیں نہ یہ ان میں سے ہیں. اور کیا کرتے تھے اوپر سے غضب بالائے غضب، گناہ بالائے گناہ کیا کرتے تھے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹ پر قسمیں کھاتے تھے. جھوٹ پر ساتھ ساتھ میں جب ان سے کہتے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مطلب مسلمانوں کو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کفار کے پاس جاتے تھے ان سے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ، اوپر سے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور اس جھوٹ پر، اس جھوٹی بات پر کیا کرتے تھے، قسمیں بھی کھاتے تھے. ایسی بات نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بھی تھے ہم جھوٹ کہتے ہیں، وہ جانتے بھی تھے ہم جھوٹ کہتے ہیں. صحابہ کا معیار کیا تھا، سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ ایک بار انہوں نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تماچا رسید کیا، اتنا زور سے والد محترم کو گر پڑے. نبی کا معاملہ آ گیا بھائی یہاں نہیں چلے گا، کمپرومائز یہاں نہیں ہوگا. ایک تماچا مارا، وہ گر پڑے. والد تھے بھائی ایمانی جوش میں آ گئے، دے مار دیا ایک. میرے نبی کی شان میں برا بلا کہتے ہو، یہ نہیں چلے گا. جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد محترم ایک تماچا رسید کیا ہے، کس بات پر، نبی نے منع فرمایا کہ بھائی ابوبکر نہ، پھر بھی والد محترم ہے، پھر بھی کیا ہے. مگر دیکھو صحابہ کا ایمانی سطح کیا تھی، ایمانی معیار کیا تھا، نہ 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 نہ. اور یہ تو اپنا خونی رشتہ تھا، یہاں پر بھی بخشا نہیں، ایک تماچا رسید کیا. ہم تو دوستیاں بڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چل بھائی 4 دن ہے، بھائی اب دوستیاں کیا بگاڑنی، دوستیاں کیا بگاڑنی. یہ تو یہاں خونی رشتے نبی کے قدموں میں قربان کر رہے ہیں، تماچا مار رہے ہیں. قتل کیا بعض صحابہ نے اپنے وہ ایک صحابی ہیں، نام نہیں ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے اپنے والد غزوہ احد میں وہ بار بار ان کے والد سامنے آتے تھے، نبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، بہت بچاؤ کیا تھا، لیکن پھر بار بار اپنے والد محترم سامنے تو اٹھا کے تلوار گردن اڑا دی، قتل کر دیا. نبی کے خلاف تلوار اٹھاتے ہو. اللہ فرماتے ہیں دلی دوستی ان کے ساتھ، اور کفار کبھی دلی دوست ہو بھی نہیں سکتا ہے. قرآن کا یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے. لہٰذا ایمان والے کو چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ میرا دین اور میرا دینی معیار کیا ہے، میری ایمانی سطح کہاں پر ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. آیا میں یہ میری دوستی، میرا یہ والہانہ تعلق کہیں نبی کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے. کل ان صحابہ کو کیا ہم منہ دکھائیں حضرت ابوبکر کو. ابوبکر مجھ سے کہیں اے نبی کے امتی، آپ بھی تو نبی کے امت ہے، میں بھی تھا، میں نے اپنے والد محترم کو تماچا مارا تھا اور آپ دوستیاں بڑھا رہے تھے، کیا جواب ہوگا. جیسے سوچئے گا. اللہ فرماتے ہیں
ہاں، اور یہ اس پر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور اس جھوٹی بات پر کیا کرتے تھے؟ قسمیں کھاتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کوئی بات نہیں ہے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ستانے کے در پہ ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ چند دنوں کا ان کا جینا ہے۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے عذابا شدیدا، ایک سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، ٹھیک۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور جو یہ کام کرتے ہیں اپنے طور سے یہ سوچتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہمارا دبدبہ ہے، ہمارا اپروچ ہے، ہماری طاقت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی گھٹیا اور برا کام کرتے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، مومنوں کو ستانے کے در پہ ہیں، ہاں، اور کبھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، ساروں ہاں کیا سارے خوش رہنے چاہیے، نہ نہ نہ۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے گھٹیا اور برا کام کرتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ برے برے کام کیا کرتے ہیں، سارے برے کام ہیں، یہ اپنی گمان کے مطابق کیا سوچتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اور یہ اپنی ان قسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ مسلمانوں کے بعض بے قسمیں کا اوہو اللہ، ہاں اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، گئے کفار کے ساتھ اوہو نا اوپر والے کی قسم ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنی قسموں کو کیا بناتے تھے؟ ڈھال اور بچانے کا ذریعہ بناتے تھے کہ بھئی یہ ان کو بھی ساتھ میں رکھیں، ان کو بھی ساتھ میں رکھیں، منافقانہ رویہ۔ اللہ فرماتے اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ بناتے ہیں اپنے ان قسموں کو بچاؤ کا ذریعہ۔ اب ستم بالائی ستم تو یہی اتنا ہی تھا، ستم کہ چلو بھائی قسمیں یہ برے کام کرتے ہیں اور ان قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اس پر ان کا جی نہیں بھرتا ہے، بلکہ آگے کیا کرتے ہیں فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بھائی کیا چل رہے ہو ایمان والوں کے پیچھے بھی، کیا اس رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، رکاتے ہیں اللہ کے اس راستے سے۔ ہاں یہ ستم بالائی ستم، گناہ بالائی گناہ، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے کیا کرتے ہیں یہ رکاتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، کوئی بات نہیں ہے ان کے لیے ایک ذلت اور اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے اللہ نے۔ ہاں، اور اپنے آپ پر کیا گمان ان کو ہوا کرتا تھا، بھئی ہم بڑے مالدار ہیں، ہاں پیسے دیں گے، ہمارے پاس اولادیں ہیں، کون ہمارے طاقت کے مقابلے میں آئے گا، اور اپنی جگہ اس دولت کی نشے میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے، ہمارے پاس مال ہے بھائی، یہ آخرت کو بھی ڈیپینڈ کرتے تھے دنیاوی اس معاملات پر، دنیا میں کہیں پھنستے ہیں تھوڑا سا مال دے دیا چھوٹ گئے، یہ سوچتے بھائی آخرت میں بھی تھوڑا سا فرشتوں کو مال دے دیں گے، یہاں دیکھیں ہم بڑے دبدبے والے ہیں، بھائی ہمارا پریوار ہے، بہت بڑا خاندان ہے، بھائی ہمیں پکڑ لیا، آپ نے پکڑ لیا، وہاں نہیں یہ چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال ان کو بچائے گا نہیں، ان کا مال لن تغنی عنہم اموالہم، بھائی یہ دنیاوی ضرورت ہے یہی چلتا ہے، آخرت میں یہ نہیں چلے گا۔ لن تغنی عنہم، ان کا مال جو ہے ان کو بچائے گا نہیں، ان کو بے نیاز نہیں کرے گا اللہ کے عذاب سے، یہ بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ لن ہرگز نہیں بچائے گا، لن تغنیہ نہیں بچائے گا ان سے اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد۔ ہم بڑے بھائی ہم خاندان والے بھائی، ہمارے بہت بڑا پریوار ہے بھائی، ہم کو پکڑا تم نے، جیسے کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں، آخرت میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کے اولاد کام آئیں گے، کس کے مقابلے میں؟ من اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ اب کتنا؟ شیئن، ذرہ برابر بھی نہیں، ذرہ تھوڑا سا بھائی کہتے تھوڑا سا مت کام آئے گا اولاد، ہیں تھوڑا سا مت کام آئے گا مال، بہت بڑا بھائی دبدبے والا تھا میرا، بڑے بزنس تھے بھائی، تم مجھے پکڑ رہے ہو، فرشتوں سے ہم کہہ دیں ذرا، وہاں نہیں یہ چلے گا۔ اللہ فرماتے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو ان کا مال کام نہیں آئے گا، نہ ان کے اولاد کام آئیں گے اللہ کے مقابلے میں شیئا، ذرہ برابر بھی۔ بھائی یہ جو یہ کام کرتے ہیں اس کی بنا پر کیا ہے؟ یہ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں،
یہ جہنم، یہ آگ والے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ قیامت کے دن کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ ایمان والا ایسا نہیں ہے، چلو بھائی اگر اپنی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اپنے گناہوں کی پاداش میں سزا میں چلا بھی گیا، جہنم میں چلا بھی گیا، ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ۔ لیکن اللہ سے دعا کیجیے گا تنہائی اور اجتماعی طور پہ، بھائی وہ تھوڑا بھی تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے برداشت میں نہیں ہے بھائی تھوڑا سا ہم جلیں، کیا پھر ہم جنت میں چلے جائیں؟ اللہ سے دعا کیجیے گا صبح و شام، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، کہ اللہ مجھے آگ سے بچائیے، میں پناہ تیری مانگتا ہوں۔ ہاں ہمارے اسلاف بڑے بزرگ علماء وہ دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں ایک لوہا ہوتا ہے، اس پہ زنگ چڑھا ہوتا ہے، میل چڑھا ہوتا ہے، پھر ہم لوہار کے پاس لے لیتے ہیں اس کو کوئی چیز بنانے کے لیے، یوں ہی اس کی قیمت نہیں بڑھتی ہے، یوں ہی وہ قیمتی چیز نہیں بنتی ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑا سا جلا دیا جاتا ہے، اس کو لوٹ پوٹ کیا جاتا ہے اس آگ میں، پھر لوہے پر پکڑا جاتا ہے اور ایک مارا جاتا ہے، دو چار مارے جاتے ہیں، وہ میل اس سے گرتا ہے، پھر اس کو کوئی اچھا سا اوزار بن جاتا ہے، چاقو بن جاتا ہے اور کوئی چیزیں بن جاتی ہیں جو پھر وہ مارکیٹ میں آتا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اسی طرح کوئی ایمان والا اپنی گناہوں کے پاداش میں یا بغیر اپنے کیا کہتے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا، تھوڑا سا صاف صفائی کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے مال ان کو کام آئے گا، نہ ان کے اولاد ان کو کام آئیں گے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، اگر اسی روش پہ یہ رہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ کیا ہے؟ آگ والے ہیں، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ چند آیتیں تھی سورہ مجادلہ کی، اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔